أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأصفياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. میں جانتا ہوں تاخیر بہت ہو چکی ہے. میں خاص طور سے آپ کے شہر میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے آتے ہی محبتوں کو سمیٹنا پڑا. اتنی محبتیں ملی ہیں، یہ آپ کی دی ہوئی محبتیں مجھے آخر دم تک یاد رہیں گی. عزیزان گرامی، میرا آپ کے ساتھ پہلا اتفاق ہے لیکن ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے. ہمارے رشتے کا نام ہے ولایت. سب سے جو مضبوط رشتہ ہے وہ رشتہ ہے ولایت. یہ حبیب خدا نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کی ناک پہ میرے بھائی علی نے تلوار بھی ماری ہو تب بھی علی کا بغض نہ رکھنا. علی کا بغض جہنم لے جاتا ہے. اور جو علی کے راستے پہ بانی علی مجلس نے درخواست کی، میں ابتدا سے کوشش کروں گا صدر اسلام سے لے کے جناب امیر کے کنٹریبیوشن کو پیش کروں گا کہ آپ نے کیا کچھ کردار ادا کیا. تو بانی علی مجلس کی یہی مجھ سے درخواست تھی، میں نے وہی موضوع لیا ہے. آپ بھی چلتے رہیے گا. میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے لیکن میرا ساتھ دیجیے گا. مجھے بتایا کہ لوگ بہت بہت دور سے آئے ہیں. تو عزیزان گرامی، ولایت کے معنی ہے اتھارٹی کے، ولایت کے معنی ہے حاکم کے. دوست کے معنی میں نہیں ہے، حاکم کے معنی میں. علی ولی خدا ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں. اللہ نے ولی بنایا ہے. جسے اللہ ولی بناتا ہے وہ دوست بنا کے نہیں بھیجتا. تو اللہ نے علی کو حاکم بنا کے بھیجا. مجھے ولایت کو پیش کرنا ہے. اسی محبت کے ساتھ چلتے رہیے گا، مجمع میرے ساتھ رہے گا. عزیزان گرامی،
کم سنی ہیں، معنی مجلس کی بڑی ہمشیرہ نے مجھ سے خود کہا کہ میں کئی مرتبہ یہ آپ سن چکی ہوں، میری بس اتنی درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں، یہ پڑھ دیجیے گا۔ بڑی ابتدا ہے، میرے بھائی ابھی پیش کر رہے تھے کہ یہاں پشاور کے اندر بہت سے واقعات ہو چکے، بہت سی آپ نے شہادتیں پیش کی ہیں تمام شیعہ سنی بھائیوں نے، تو آج بھی وہی نظام چل رہا ہے۔ یا دنیا میں حسینی ہے یا پھر یزیدی ہے، اب دو ہی خیمے ہیں۔ روایات میں ظہور سے پہلے صرف دو خیمے رہ جائیں گے، اب دنیا کو خود فیصلہ کرنا ہے، حسینی بننا ہے، اور اگر نہیں بنو گے تو دوسرے کیمپ کا نام یزید سے منسوب ہے۔ جناب سید الشہداء نے اس طرح کا بیان کیا ہے کہ آنے والی نسلوں تک قیامت یزید گالی بن گیا، نہیں پہنچا سکا جملہ۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ، عزیزان گرامی، یقین مانیے اتنا سفر کیا ہے، 4 ہفتے سے مسلسل سفر میں، ہر روز 2 3 شہر 4 شہر، ہر روز کئی شہروں میں جاتا ہوں، آپ کے شہر میں بھی آیا ہوں، بے کہاں خستہ ہوں، لیکن مطالعے پیش کروں گا۔ جناب سید الشہداء نے یزید کو گالی بنا دیا۔ آج آپ کسی یزیدی سے بھی کہیں نا، کسی یزیدی سے بھی کہیں او یزیدی، آپ کا گربان پکڑ لے گا، کہے گا خبردار مجھے یزیدی نہ کہنا، اور اگر کسی یزیدی کو بھی کہہ دینا او حسینی تو خوش ہونے لگے گا، اسے بھی پتا ہے حسین سے مسروب ہونا، ہر دنیا کے آدمی کو پتا حسین سے منسوب ہونا عزت ہے، یزید سے منسوب ہونا گالی ہے۔ آج ہم جناب سید الشہداء کے پیروکار ہیں، ہمیں ناز ہے کہ ہم حسینی ہیں، اور صرف ہمیں نہیں، تمام دنیا کے صرف مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلموں کو بھی ناز ہے۔ کسی شیعہ شاعر کا شعر نہیں ہے، شیعہ شاعر کا شعر نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، شاعر شیعہ نہیں ہے، کہتا ہے میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں۔ شاعر شیعہ نہیں ہے، اسلام آباد کا رہنے والا وہ کہتا ہے میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں، انتظار میں ہے حسین وقت کے، وہ تشریف لائیں تو ثابت کرے حر ہوں۔ ساری دنیا انتظار میں ہے، حسین آئیں تو بتائیں ہم حر ہیں۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ حضرات؟ مجمع کی مجھے اندازہ ہے کہ مجھے بتایا کہ کئی گھنٹوں سے آپ لوگ تشریف فرما ہے، لیکن اسی طرح محبت سے چلتے رہیے گا۔ پیش کر رہا ہوں، ابتدا ہے، رسول خدا نے اعلان کیا دعوت ذوالشیرہ کے لیے، یہ اعلان رسالت کا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، فوراً کہا چچا جان دعوت کا اہتمام کیجئے۔ حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ تمام قریش نے اللہم صلی علی محمد بات پہنچ رہی ہے میری ذہن میں، تو حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دعوت کا اہتمام کیا، تمام قریش کے لوگوں کو، بنی ہاشم کو، تمام قریش کے لوگوں کو دعوت دی، کہ میرے بھتیجے نے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ تمام کے تمام لوگ جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے آئے، جب سب آئے تو کھانا دیا جناب ابو طالب نے، ایک آدمی نے اعتراض کیا، نام ہے ابو لہب، کہا اے ابو طالب ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا بکرا کھانے والا ہے، آپ نے ایک بھیڑ کی ران پہ سارے قبیلے کی دعوت کر دی، آپ خود سردار ہیں، جانتے ہمارا مزاج کیا ہے۔ جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا ابو لہب جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا۔ کہا کیوں، کیا خاص بات ہے؟ کہا میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا۔
میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہوا، جتنا کھا سکتے ہو کھا. سارے قریش کے لوگوں نے جتنا کھا سکتے تھے اس سے زیادہ کھایا. پھر بھی جب جا کے دیکھا تو گوشت باقی تھا. توجہ رہے گی میرے ساتھ. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات تشریف فرما ہوا، آپ نے قیام کیا. جیسے ہی بولنا چاہتے تھے ابو لہب نے آواز دی، کہا میرا یہ بھتیجا جادوگر ہے، ہم نے کھانا کھا لیا، سب اپنے گھروں کو چلو. سارے اٹھے چل دیے. جناب ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے. کہا بھتیجے کیا بات، افسردہ کیوں ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا چچا جان میں بولنے ہی والا تھا. ابو لہب سارے قبیلے کو لے گیا، میں اپنی بات ہی نہیں کر سکا. کہا بھتیجے اگر آپ کہیں دوبارہ دعوت کا اہتمام کرو. کہا چچا جان دوبارہ سب کو بلا لیجیے. دوسرے دن پھر دعوت ہوئی. اسی طرح سے سب کو کھانا کھلایا گیا. جیسے ہی پیغمبر اسلام نے قیام کیا دوبارہ ابو لہب نے کہا یہ میرا بھتیجا جادوگر ہے، کھانا کھا چکے چلو. پھر جناب رسول خدا افسردہ. اب جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے تیسرے دن پھر اہتمام کرو. کہ چچا جان سب کو دعوت پہ بلائیے. جناب ابو طالب نے آواز دی، کہا علی سارے قریش کو دوبارہ دعوت دیجئے. جناب امیر گئے، سب کو دعوت دی. سب ایک مرتبہ تیسرے دن آ گئے. کہا بھتیجے آج میں دروازے پہ کھڑا نہیں رہوں گا. اب سمجھ میں آیا یہ دعوت دے کے دروازے پہ استقبال کرنا سیرت ابو طالب ہے. چلیے گا نا حضرات میرے ساتھ. میں نبی سے درخواست پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ تیسرا دن ہے، جناب ختمی مرتبہ. جیسے ہی دوبارہ قیام فرماتے ہیں خطبے کے لیے، دوبارہ ابو لہب کھڑا ہوا. ابو لہب نے ایک مرتبہ مجمع سے کہا کہ میرا بھتیجا جادوگر ہے، کھانا کھا چکے ہو چلو. جیسے کہا چلو تو جناب ابو طالب نے ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہا ابو لہب بیٹھ جا، ابھی میرے بھتیجے نے کلام مکمل نہیں کیا. جب تک محمد کی بات مکمل نہ ہو جائے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. میں سوچا کرتا تھا اس بڑھاپے میں 80 برس کے سن میں جناب ابو طالب کے بازو میں طاقت کہاں سے آئی؟ تو میں نے دیکھا یہ فاتح خیبر کے باپ ہے. اب یہاں جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھتیجے قیام کیجئے. اور یہاں جملے جو طبری نے لکھے ہیں یہ ہمارے مورخین میں نہیں ہیں، طبری نے جملے لکھے ہیں. سرور کائنات نے رسول خدا کو، جناب ابو طالب نے رسول خدا کی طرف نگاہ ڈالی اور جملہ کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا اے میرے مولا کھڑے ہو جائیے. وَقُلْ مَا شِئْتَ، جو چاہتے ہیں کہہ دیجئے، مجمع سے کوئی جائے گا نہیں، میں موجود ہوں. مرتبہ جناب ابو طالب قم یا سیدی مولا وَقُلْ مَا شِئْتَ، جو چاہے کہہ دیجئے. اب رسول خدا نے قیام کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میری آواز گرا تو نہیں گزر رہی حضرات؟ ایک مرتبہ فرمایا، کہا کہ سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے. ایک آدمی نے سوال کیا اگر ہم ایک خدا کو مان لیں تو آپ کون ہیں؟ کہ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں. سارے مجمع کی توجہ ہو. تو طبری کے الفاظ ہیں، تاریخ طبری میں 750 سال پہلے طبری نے لکھا کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جو بھی میرے اس مشن میں میرے مقصد میں میرا ساتھ دے گا فَهُوَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي وَوَزِيرِي مِن بَعْدِي، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرے بعد میرا وزیر ہوگا. چلیے گا حضرات. جیسے فرمایا تو ایک سب نے لکھا، ایک بچہ 10 برس کا تھا، 9-10 برس کا ایک بچہ جو بہت پتلا دبلا تھا کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں ابھی دیکھنے میں چھوٹا ہوں، میری پنڈلیاں بہت باریک ہیں، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کے اس ہدف میں آپ کا ساتھ دوں گا.
میں آپ کے اس مشن میں آپ کا ساتھ دوں گا. جو ہاتھ آپ کی طرف بڑھے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا. جو سر آپ کے سامنے اٹھے گا میں وہ سر پھوڑ دوں گا. ایک جملہ بنا کہ یا رسول اللہ وہ افراد جو آپ کی طرف بڑھیں گے میں ان کی ہڈیاں توڑ دوں گا. بس یہ جملے فرمائے جناب امیر نے. یہاں پہ ابو لہب نے جملہ کہا کہ ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو. نہیں پہنچا سکا, سارا مجمع نہیں ہے, شاید آپ زیادہ دیر سے مجلس سننے کے عادی نہیں ہیں. ابو لہب نے کہا اے ابو طالب اب تک بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. کافر تھا, مشرک تھا, لیکن پھر بھی سمجھ گیا تھا خلافت کا فیصلہ ہو گیا. ایک مرتبہ اس ابو لہب نے کہا ہے ابو طالب اب تک بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو. سب مورخین نے لکھا جناب ابو طالب نے فرق کہ یہ نہیں کہا کہ اطاعت نہیں کرتا تھا. نہیں مجمع, آپ نے نہیں کہا بھتیجے کی اطاعت نہیں کرتا تھا. خاموشی رضایت کی علامت ہے. یعنی آپ نے بتا دیا بھتیجے کی بھی اطاعت کرتا تھا, آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کروں گا. سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ, سارے مجمع کی توجہ ہو, خدا کی قسم تھکا ہوا, سینے میں دم نہیں ہے, خود نگاہ دے رہا ہوں. جناب ابو طالب نے نہیں کہا آج سے بیٹے کی اطاعت نہیں کروں گا. او مسلمانوں, جس علی کی اطاعت کے بغیر اس کے باپ کا گزارا نہیں. توجہ فرمائی جا رہی ہے. جن علی کی اطاعت کے بغیر ان کے ماں باپ کا گزارا نہیں, تو اے غیروں کا علی کے بغیر کیسے گزارا. دنیا میں کسی کا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے. بس توجہ میرے ساتھ رہے گی, میری آواز اسی طرح سے چلتی رہے گی جب تک آپ چلتے رہیں گے. یہ دعوت ذوالشیعہ تھی, یعنی اپنے قرابت داروں کو, رشتہ داروں کو دعوت دی. اب ایک مرتبہ اعلان ہونے کے بعد پیغمبر نے تبلیغ شروع کر دی. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی. تو دارالندوہ میں تمام قریش کے سردار جمع ہوئے. تفصیل میں نہیں جا سکتا, دارالندوہ میں سب جمع ہوئے. اس کی سرداری میں ابو سفیان کی. تمام قریش کے سردار جمع ہوئے, مشرکین کفار. اور ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا کیا کیا جائے, تو سب نے اپنے مشورے کیے. ابو سفیان نے کہا میرے پاس ایک منصوبہ ہے, جب بھی محمد باہر آئے نا تبلیغ کے لیے تو سارے بچوں سے کہہ دو ہاں مجنون, یہ معذلت دیوانے ہیں. تو بچوں نے پتھر مارنے لگیں گے, خود بخود کار تبلیغ رک جائے گا, محمد گھر سے باہر نہیں جائیں گے. سب نے کہا ابو سفیان بہت ہی اچھا منصوبہ. اگلا دن نکلا, پیغمبر گھر سے باہر تبلیغ کے لیے گئے. ابو سفیان نے بچوں کو آواز دی مجنون, دیوانہ آ رہا ہے. سب بچوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے, پیغمبر کو پتھر مارنے لگے. پیغمبر پورا دن کے بعد جب گھر آئے تو جناب ابو طالب سامنے موجود تھے. دروازہ کھلا کر بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہتے جان کوئی بات نہیں. کہ نہیں بتائیے یہ کیا حالت ہے؟
قطعاً وہ ابو سفیان نے مکے کے سارے بچوں سے کہا ہے کہ میں مجنون ہوں، بچے مجھے پتھر مارتے ہیں. تو تمام مورخین نے لکھا جناب ابو طالب نے رسالت مآب کا ہاتھ پکڑا. کیا بھتیجے ذرا میرے ساتھ چلیے؟ نہیں ہے مجمع. جناب ابو طالب نے رسول خدا کا ہاتھ پکڑا کہ بھتیجے میرے ساتھ چلیے، میں ابو سفیان سے بات کرتا ہوں. جناب رسالت مآب چل رہی ہے جناب ابو طالب کے ساتھ، جن سے رسالت بغیر چونوں چڑھا کے ساتھ چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ایزانے کے رامی آپ نے اگر سنتے رکھا ہو دوبارہ سن لیجیے گا. میرے ذہن میں مفہوم ایک اور تھا، لیکن مجھ سے بانیان نے درخواست کی تھی، میں نے اس لیے مفہوم کی سارا پیش کیا. تاریخ جناب امیر کی. تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے، میں ابو سفیان سے بات کرتا ہوں. دارالندوا کے دروازے کھلے تھے، تمام سردار اندر بیٹھے تھے. جناب ابو طالب اندر نہیں گئے، دروازے پہ دستک دی. سب سے پہلے ابو سفیان باہر آیا، دیکھ لیا کہ رسول خدا ساتھ ہیں. کہا ابو طالب کیا بات ہے؟ کہ ابو سفیان مکے کے بچوں نے میرے بھتیجے محمد کو پتھر مارے، بچوں کو روکو. ابو سفیان نے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب نے کہا پھر ابو سفیان سوچ لو، ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے فرمایا ابو سفیان سوچ لو ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. لیکن ابھی سب نے دیکھا تو تھا جب نومولود نے اجدر کو چیرا تھا. لیکن اندازہ نہیں تھا اسد اللہ ہے کیسا. تو سب نے ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے. قریش کے سارے سردار کہنے لگے وہ ایک بچہ ہے. یہ مکے کے سارے بچے. جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے گھر چلیے. گھر آئے، آواز دی یا علی. نہ جانے جناب ابو طالب نے کس انداز سے کہا یا علی. ساری دنیا کہہ رہی ہے یا علی. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے آواز دی یا علی کل سے جب میرا بھتیجا تبلیغ کے لیے جائے آپ ساتھ جائیے. بس بھائی میں مختصر کر رہا ہوں. صبح نمودار ہوئی، جناب رسالت مآب چلے. قرآن کا سورہ ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. سورج کی قسم، اس کی کرنوں کی قسم، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. اسلام کے سورج کا نام محمد ہے، چاند کا نام علی ہے.
اس پیارے انداز سے آپ سن رہے ہیں. حضرت گرامی یہاں جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ دیکھا نا رسول خدا جا رہے ہیں تو آپ نے جناب امیر کو دیکھا, جناب امیر نے جناب ابو طالب کو دیکھا, باپ اور بیٹے کی آنکھوں میں باتیں ہو گئے. جناب رسالت میں آپ چلے, پیچھے جناب امیر ہیں, بچوں نے پیغمبر کو دیکھا, ایک بچے نے آواز دی مجنون, پتھر چلا, جناب امیر سامنے آئے, پتھر سینے پہ لیا, مارنے والے کا ہاتھ پکڑا, جب چھوڑا تو ڈوب چکا تھا. دوسرا بچہ آ گیا, میں بچے کہہ رہا ہوں, بچے نہیں تھے. ایک سامنے آیا, جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا, مولا نے گریبان میں ہاتھ ڈالا, دیوار پہ پھینکا, جب گرا تو سر پھٹ چکا تھا. چلے گئے قریش کے سارے بچے مار کھا کے اپنے اپنے گھر گئے. ماں باپ نے پوچھا کیا بات ہے, کہاں سے پٹ کے آئے؟ ایک بچہ ہے, اس کی شیر جیسی آنکھیں ہیں, جب دانت پھیستا ہے نا, جب وہ دانت پھیستا آنکھیں بڑی بڑی ہیں, سرخ ہو جاتی ہیں, وہ ہاتھوں سے کم آنکھوں سے کھا لیتا. تمام قریش کے جو بڑے تھے اپنے اپنے بچوں کو لے کے اپنے اپنے سرداروں کے پاس گئے. سردار ابو سفیان کے پاس آئے. ابو سفیان نے کہا کیا بات ہے؟ ایک بچہ ہے, اس نے سارے مکے کے لڑکوں کو مارا. ابو سفیان نے مطلب بچوں کو دیکھا, کسی کا باتیں سر پھٹا, ہاتھ ٹوٹا, کہ چلو میرے ساتھ. کہ کون ہے بچہ؟ کہ علی ابن ابی طالب. ابو سفیان نے دروازے پہ دستک کی, جناب ابو طالب نے بڑی متانت سے دروازہ کھولا اور مسکرا کے دیکھا. کہا ابو سفیان کیا بات ہے؟ کہا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے قریش کے سارے بچوں کو مارا. جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا ابو سفیان بچوں کو مارنا, بچوں میں رہنے دو. میں یہاں دو جملے اور پیش کروں گا, مجمع رہے گا میرے ساتھ. تو بچوں کو دور کرنے کے لیے کیا کہا؟ یہ مجنون ہے. خواتین کو دور رکھنے کے لیے کوئی مسلمان نہ ہو جائے, کہا یہ جادوگر ہے. مردوں کو دور رکھنے کے لیے کہا یہ شاعر ہیں. اس زمانے کے شعراء سنجیدہ نہیں ہوتے تھے, نشے میں رہتے تھے, تو کہا یہ شاعر ہیں. معاشرے کے تین طبقات ہیں, بچے, خواتین, مرد. تینوں طبقات کو دور رکھنے کے لیے ابو سفیان نے منصوبہ بنایا. بچے دور رہیں گے اگر کہیں گے دیوانے ہیں, خواتین دور رہیں گے کہیں جادوگر ہیں, مرد دور رہیں گے اگر کہیں شاعر ہیں. تو ہمیشہ حق کے خلاف تین ہی پروپیگنڈے ہوتے ہیں. توجہ, سارے مجلے کی توجہ, سارے مجلے کی توجہ. عزاداری کے خلاف بھی تین پروپیگنڈے ہوئے. بچوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا, ذبح کر دیں گے. خواتین سے کہا بے حرمتی ہوتی ہے. مردوں سے کہا نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. اگر تو فرمانے سے جان گیا. سازشیں ہوا کرتی ہیں. جب علم کا جواب علم سے نہ ہو تو دہشت گردی کی جاتی ہے. توجہ, جب علم کا جواب علم سے نہ ہو تو دہشت گردی ہوتی ہے. جب علم کا جواب علم سے نہ ہو تو کبھی قتل کیا جاتا ہے, کبھی خودکش حملے کیے جاتے ہیں. یہ علامت ہے کہ علم کا جواب علم سے نہیں ہے.
قرآن کا جواب ہوتا تو ہاتھ نہ اٹھاتے، اہل بیت کا جواب ہوتا تو قتل نہ کرتے۔ آج اہل بیت کے ماننے والوں پہ چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی، اگر کبھی ہاتھ اٹھے، کیونکہ آج عزاداری صرف شیعہ نہیں کرتے، آج مجالس صرف شیعہ نہیں کرتے، آپ جائیے ہمارے بھائیوں کے پوری مجالس ہوتے ہیں، وہ پورے مسائل بھی پڑھتے ہیں، اور جہاں عزاداری ہوتی ہے وہاں حسینیت ہوتی ہے، اور جو حسینیت کی مخالفت کرتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ اذان گرامی، جناب امیر کی ولایت سے متعلق پیش کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کتنا وقت ہے، میں نے جس آیت کا انتخاب کیا تھا میں اسے پیش کرنا تھا۔ تھوڑی سی دیر ساتھ چلیے گا۔ اذان گرامی، آج کچھ لوگوں نے پہلے کہا کہ علی ولی اللہ اذان میں کہو تو دہشت گردی ہے، اور پھر بعد میں کچھ اپنے عذر بھی پیش کر دیے۔ ایسی باتیں کرتے کیوں ہو کہ معافی مانگنی پڑے؟ اور عزیزان گرامی، ایک جملہ میں کہہ دوں کہ ہمارے یہاں اذانوں میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا جائے گا، اور اگر تم روکو گے نا تو پھر صرف مسجدوں سے نہیں، گھر سے آواز آئے گی۔ اعلان گرامی، اگر کوئی روکے گا تو گھر سے آواز آئے گی، اشہد ان علی ولی اللہ۔ اور صرف اتنا نہیں، گھر سے نہیں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، ہم حضرت میثم تمار کے نقش قدم پہ چلیں گے، گلی کوچوں میں، بازاروں میں کہیں گے، تم جتنا روکو گے ہم سولی پہ کہیں گے۔ یہ کلمہ ہم نے نہیں کہا، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ مجمع کی توجہ ہو، 5واں سورہ 55ویں آیت، کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، 5واں سورہ 55ویں آیت، 5 اللہ فرما رہا، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ دوست نہیں، ولی ہے، مولا ہے، حاکم ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ مجھے تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے، تمام مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی، سب نے لکھا ہے مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی۔ شیخ جار اللہ زمخشری، جن کی تفسیر ہے الکشاف، یہ بھی شیعہ عالم نہیں، وہ کہتے ہیں آیت آئی ہے ایک صرف علی بن ابی طالب کے لیے، تو پھر جمع کے صیغے کیوں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُوَ نہیں وَهُمْ راجعون۔ اور شیخ جار اللہ زمخشری اپنے الکشاف میں کہتے ہیں جمع کے صیغے اس لیے ہیں کہ اللہ دعوت دے رہا کسی میں ہمت ہے تو قیامت تک علی جیسا بن کے دکھائے۔ خالق کو بھی پتا ہے دوسرا علی نہیں بنے گا، کوئی علی نہیں بن سکتا۔ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، اب یہاں اللہ نے قرآن میں کہا علی اللہ کے ولی ہیں، علی ولی اللہ، اور ہمارے کلمے کا بھی جز ہے، ہم کلمے میں بھی کہتے ہیں علی ولی اللہ، مسیح رسول اللہ، وخلیفۃ اللہ،
اور ہم اذان پہ بھی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. ہم نے حضرت ابو ذر سے سیکھا. مجمع کی توجہ دلیل پیش کر رہا. جب غدیر میں پیغمبر نے اعلان کیا نا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو اس کے بعد نماز ہوئی، جناب ابو ذر نے اذان دی تو آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کہا اشہد ان علی ولی اللہ. گھبرا کے سننا میرا مجمع. جیسے جناب ابو ذر نے فرمایا نا کہ علی ولی اللہ، تو کچھ صحابہ پیغمبر کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ابو ذر نے اذان میں علی کو ولی کہا ہے. پیغمبر نے فرمایا میں نے بھی سن لیا ہے. معالم الصلفہ اٹھا کے دیکھیے، جزء کا سائر اجزاء کتابیں اٹھا کے دیکھیے، بڑے بڑے علماء نے دلیلیں لکھی ہیں. جناب ابو ذر نے سب نے شیعہ سنی علماء نے سب نے سنت کی ڈیفینیشن یہی لکھی ہے، ہوا قول المعصوم وفعلہ وتقریرہ. سنت یہ ہے کہ وہ قول معصوم سنت ہے، فعل معصوم سنت ہے، اور تقریر معصوم یعنی معصوم کی تائید. آپ کسی کام کو دیکھیں نبی اکرم یا امام اور نہ روکیں، اس کا مطلب ہے یہ بدعت نہیں. کچھ کہہ گیا ہوں. بدعت کا فتویٰ لگانے والوں، پیغمبر نے جناب ابو ذر کو نہیں روکا، اور پھر اس کے بعد جب بھی جناب ابو ذر یا جناب سلمان پیغمبر کے لیے اذان دیتے تھے تو اذان میں کہتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ. جب پیغمبر نے نہیں روکا، گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات. جب حبیب خدا نے جناب سلمان و ابو ذر کو نہیں روکا تو کسی پھر اور میں جرأت نہیں ہونا چاہتا کہ جناب امیر کے نام سے اتنی عداوت. سارے صحابہ رسول خدا کے صحابی ہیں، علی بھائی ہیں، سب در والے ہیں، علی گھر والے ہیں. نہیں ابھی بھی سارا مجمع جانتا ہوں بہت آخری ہو چکی. آخری جو میں سن لی تھی. عزیزان گرامی، تمام صحابہ کا شرف یہ ہے، ان کا مقام اور ان کی عظمت یہ ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں ان کی عظمت ہے کہ وہ رسول خدا کے غلام. سارے مسلمان ہم سے کہتے ہیں کہ ہم بھی غلام. سارے صحابہ رسول خدا کے غلام. یہی ہے یا نہیں؟ تمام مسلمانوں کا عقیدہ صحابہ رسول خدا کے غلام ہے، اس لیے ان کی عظمت ہے. رسول خدا کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، تبرکاً پانی لے جاتے تھے. یہ پانی پیغمبر سے مس ہو گیا نہیں ہے مجمع. پیغمبر نے وضو کرتے صحابہ پانی گرنے نہیں دیتے تھے، تبرکاً لے جاتے تھے. تبرک کے منکروں کو بتا دو، صحابہ تبرک کو مانتے تھے. جناب آغا صاحب کی صحت و سلام دیجیے. بلند کر سلام. میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں. تو صحابہ تبرک کو مانتے تھے. عزیزان گرامی، صحابہ کرام سب کے ساتھ محترم، کیونکہ رسول خدا کے غلام. جو رسول کا غلام ہو وہ محترم ہے ہمارے نزدیک. تو سارے صحابہ غلام، اس کا مطلب ہے رسول خدا مولا. سب غلام، رسول خدا مولا. ساری امت غلام، رسول خدا مولا. اب مولا سے پوچھتے کوئی اور بھی مولا ہے تو غدیر میں دیکھو. من کنت مولا فہذا علی المولا. ہمیں پیغمبر سے پوچھنا پڑے گا
غلام کون کون ہے، مولا کون کون ہے؟ کبھی پیغمبر ہاتھے پہ اٹھا کے بتائیں گے یہ مولا، کسی بیوی کی تعظیم پہ کھڑے ہو کے بتائیں گے، نمازوں کو کاندھوں پہ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، پشاور کے رات کے اس پہر میں اس محبت سے سن رہے ہیں، اتنی شدید گرمی میں جتنی آپ کو محسوس ہو رہی ہے اتنی مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھے کرتا پہن رکھا ہے، ذرا میرا آگے دیکھیے کتنا حال ہے۔ یہ صرف آپ کی محبت اور آل محمد کا صدقہ مجھ سے پڑھوا رہا ہے، یہ آل محمد کا صدقہ، یہ جناب سیدہ کا صدقہ ہے، بی بی کا کرم ہے۔ میرے گرامی پوری دنیا کے اندر آپ جب بڑے بڑے افراد نہیں رکوا سکے، میرے بھائی نے کہا تھا کہ ذکر علی اور ذکر حسین جب بڑے بڑے افراد نہیں رکا سکے، کہاں گیا وہ صدام جو کہتا تھا میں حسین کا حرم مٹا دوں گا، عزاداری رکوا دوں گا؟ صدام مٹ گیا، حسین باقی ہے۔ توجہ سارے مجلے کی، آپ کے شہر کی اور اس سرزمین کی عظمت کے لیے جملہ پیش کر رہا، پورا خون جگر دوں گا، مجھے مجلس سے اسی طرح سے عکس العمل کی توقع بھی ہے۔ ذکر علی بھی نہیں مٹ سکتا، ذکر حسین بھی نہیں مٹ سکتا۔ سب کو بتا دو یزیدیوں، بنی امیہ ختم ہو گئے، بنی عباس ختم ہو گئے، جو علی سے ٹکراتا ہے وہ ہوا میں پھٹے۔ جو حسین ابن علی سے ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ جب یزید اپنے دربار میں ذکر نہیں رکوا سکا، دربار یزید کا تھا، علی علی ہو رہا تھا۔ جو لوگ ابھی تک خاموش ہیں تیرے جملہ پیش کر دوں۔ ایک مرتبہ اس نے سوال کیا، یہ اتنی مسورات، یہ ایک مرد کون ہے؟ امام نے سر اٹھا کے کہا نا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ مجھے تو بتایا تھا وہ کربلا میں مارا گیا، کہ وہ علی اکبر ہے میرا بھائی۔ کہا کہ سارے مردوں کے سر ہیں، کہ بچے کا سر کس کا؟ ایک مرتبہ مولانا سجاد نے فرمایا، کہا یہ علی اصغر علی ابن حسین ہے۔ تو یزید نے کہا کہ تمہارے بابا کو اور کوئی نام نہیں ملا؟ یہ سارے بیٹوں کے نام علی رکھے؟ تو مولانا نے فرمایا میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ اب سمجھ میں آیا کیوں علی رکھے تھے؟ جس یزید اور اس کے اجداد نے نام روکنا چاہا، اسی کا دربار تھا، علی علی ہو رہا تھا۔ ہو چکا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں مل رہا، زیادہ محمد نہیں دینا چاہتے۔ سمجھ رہے ہیں کچھ دیر؟ اب میں نہیں پڑھ رہا، آپ پڑھوا رہے ہیں، تاخیر ہوگی تو آپ خود ذمہ دار۔ جناب امیر کی ولایت
یہ ہمیشہ پیغمبر نے روشن فرمایا اور جناب امیر کی ولایت کو پہنچایا. پنجتن کا دور ولایت کا دور، دعوت ذوالشیرہ سے لے کے غدیر خم تک پیغمبر نے بارہا جناب امیر کی ولایت کو پہنچایا. آپ نے بار بار کہا کہ جو میرے مقصد میں میرا کام آئے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وسیع ہوگا. اور غدیر میں کہا من کن تو مولا، جہاں جہاں موقع ملا. آئیے ذرا ایک تاریخی پس منظر آپ کے سامنے کہ جہاں تمام صحابہ کا مجمع ہے، پیغمبر ہجرت کر کے آئے ہیں، ایک ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں. اسے مواخات کہا جاتا ہے. مکے والے مہاجر، مدینے والے انصار، ایک کو دوسرے کا بھائی، جیسا آدمی ویسا بھائی. اس کو اس کا بھائی بنایا، اس کو اس کا بھائی بنایا، سب کو سب کا بھائی بنا دیا. ایک نے جناب امیر سے کہا یا علی، رسول خدا نے آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. جناب امیر آئے، یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. پیغمبر نے مسکرا کے کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. اب تمام مسلمانوں نے حدیث لکھی ہے، تمام کے تمام شیعہ سنی علماء نے حدیث لکھی. پیغمبر نے جناب امیر کو دیکھا، صحابہ کے مجمع میں فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں. عزیزان گرامی، جناب ختمی مرتبہ نے تعارف کروایا تو کہا علی میرا بھائی ہے، اور غدیر تک مسلسل کہا علی میرا بھائی ہے. آخری جملہ پیش کر رہا ہوں ولایت کا. جب یہ پیش کرتا ہوں تو میں یہاں نہیں ہوتا، نجف ہوتا ہوں. اس کے بعد بس میں پڑھ نہیں پاؤں گا، میری حالت مجھے معلوم ہے کہ بغیر کھانا کھائے انسان کے لیے پڑھنا، میں کھانا کھا تو پڑھ نہیں پاتا. بہت زور دے رہے تھے میرے بھائی، یعنی کھانا کھا لیجیے، میں نے کہا نہیں پڑھ نہیں پاؤں گا، مجھے پورا خون جگر پیش کرنا. پیغمبر نے اعلان کر دیا، کہا میرا بھائی علی اور میرے بعد میرا وسیع. ایک مرتبہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور جناب امیر سے کہا بخن بخن، لکھا کہ ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے. علی نہیں کہا اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کو ولایت مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے. علی نہیں کہا. اور کسی کا باپ ایسا نہیں تھا کہ ناز کیا جا سکے. بس آپ کی سہمتوں کے ہاتھ جوڑ کے بس آخری جملے سن لیجیے گا، مجمع کی توجہ میرے ساتھ. اب جناب امیر کے لیے پیغمبر نے کہہ دیا یہ میرا بھائی سب کا ولی. لوگ بختن بختن کہہ کے جانا چاہ رہے تھے. جناب ختمی، میں ولایت کو پیش کر رہا ہوں، میں نے آیت ولایت پڑھی. جناب ختمی مرتبہ نے کہا کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ سب میرے بھائی کی بیعت نہ کر لیں. جب تک سب مرد و زن، مرد اور خواتین جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ تو کتنے لوگ بیعت کریں گے، تو کئی دن گزر جائیں گے. پیغمبر نے کہا مجھے پرواہ نہیں. کہ یا رسول اللہ سب کا کھانا پھر آپ کے ذمہ ہوگا، کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو. کہ یا رسول اللہ اتنے مجمع کے لیے ایک اونٹنی کافی نہیں ہے، کہ یہ میری اونٹنی ہے. میرے چچا ابو طالب نے دعوت ذوالشیرہ میں ایک بھیڑ کی رام سے سارے قبیلے کو سیر کر دیا تھا. یہ میری اونٹنی ہے، نہر کرو سب کے لیے کافی. کچھ نے اونٹنی کو نہر کیا، کھانا بنانا شروع کیا. توجہ، کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پانی کم پڑ گیا، 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع، کیا کنواں کھودو. پیغمبر نے کہا کچھ کو اسی میں مصروف رکھو. کچھ نے کنواں کھودا. توجہ رہے، توجہ، رات کے 12 بج رہے ہیں. آپ نے فرمایا کنواں کھودو. کنواں کھودا. ایک نے کہا یا رسول اللہ پانی کھارا، پانی کھارا میٹھا نہیں ہے، پیا نہیں جا سکتا. میں اپنے انداز سے کہوں، پیغمبر نے فرمایا ہوا کنویں کو میرے پاس لاؤ. پیغمبر آنے کے بعد اپنا لعاب دہن پانی میں ڈالا. ایک صحابی سے کہا پی کے دیکھو.
انہوں نے پانی پیا کہ بہت میٹھا ہے، جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو اس کے خون کا اثر۔ پڑھانے جا رہا آخر جملے سن لیجیے۔ اب حبیب خدا نے ایک مرتبہ کہا سب بیعت کریں گے اور بیعت شروع ہوگی میرے گھر سے، ازواج رسول سے۔ توجہ، بیعت کو کہا جاتا ہے مبایعہ، سارے مطلب کی توجہ، بیعت یعنی مبایعہ۔ بیعت کرنے والا کہتا ہے میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کے خلاف جنگ نہیں کروں گا، کسی سازش میں حصہ نہیں لوں گا۔ آدھا مجمع پہنچ گیا، مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانا آتا ہے، اور بیعت لینے والا وہ یہ کہتا ہے اگر بیعت پہ باقی رہے تو میں ہدایت کروں گا، میں مدد کروں گا، میں شفاعت کروں گا، لیکن اگر تم نے سازش میں حصہ لیا تو شفاعت میرے پاس ہے، شفاعت نہیں ملے گی۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے اپنے گھر سے اپنے گھر سے جا کر شروع کیا۔ بس بھئی آپ نے رات مجھے پوری دے دی، جناب سرور کائنات کا بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی۔ تو اب شیعہ سنی علماء نے دو طریقے لکھے کہ کیسے بیعت کی خواتین سے۔ سننے کے پہلے سارے بزرگ کی دعا چاہیے۔ دو طریقے لکھے، ایک کہ ابا رکھی، کپڑا رکھا اور اس سے آپ نے بیعت کی، اور دوسرا لکھا کہ ظرف آب، پانی کا ظرف سامنے رکھا، خیمہ لگایا، ساری خواتین صف بنا کے آ گئی، مولا یہاں پہ بیٹھے، پانی میں اپنی انگلیاں رکھی، وہاں خواتین آ گئی تھی اور سب کہتے ہیں بایعتک یا علی، یا علی ہم نے آپ کی بیعت کی، پانی میں ہاتھ رکھتی اور کہتی ہم نے آپ کی بیعت کی۔ پیغمبر نے کہا میرے گھر سے بیعت شروع ہوگی۔ خواتین نے بیعت تمام کر لی، جب بیعت تمام ہوئی اب مردوں کی بیعت شروع۔ جناب سلمان ابو ذر نے خیمہ نصب کیا کہ یا علی آپ سائے میں کھڑے ہو جائیے، مجمع بہت زیادہ ہے۔ جناب امیر کھڑے ہو گئے، میرے تک دیکھیے گا، جناب امیر کھڑے ہو گئے بیعت دینے کے لیے۔ کچھ افراد میں چینی گوئیاں شروع ہو گئیں، باتیں ہونے لگی، آپس میں کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ توجہ، سارے بندے کی توجہ۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیا تم نے دیکھا علی بیعت کیسے دے رہے ہیں؟ کہنے میں تو دیکھے نہیں کہا۔ کہ علی کی ہتھیلی کو دیکھو نا، کسی کہتے ہیں ہتھیلی، علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں، زمین کی طرف ہے۔ اب انہوں نے بھی دیکھا کہ میں نے بھی غور نہیں کیا تھا، چلو رسول خدا کو شکایت کریں، یا رسول اللہ ہم دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی جب بیعت لے رہے ہیں نا تو ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اب جب میں نے اعلان کر دیا علی مولا ہے، خبردار شکایت نہ لانا، سوال ہے تو میرے بھائی سے کرو۔ دونوں چلے، آؤ علی سے سوال کرتے ہیں، کیا تم سوال کرتے ہیں؟ کہا نہیں میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ جو میں ساتھ دوں گا تم سوال کرو۔ کہا علی یہ آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف کیوں نہیں، زمین کی طرف کیوں ہے؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا ہوں۔ بیعت مانگنے والے ہو، بیعت لینے جو آخری جملے پیش کرنا چاہتا ہوں،
کہ یعنی کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس کہ یہ ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہو؟ ہاں قرآن میں آیت ہے. اب جیسے آپ میں سے بہت سے خاموش ہو گئے وہ بھی سارے خاموش ہو گئے. علی کی بیعت قرآن میں کہاں ہے؟ بھئی ابھی پیغمبر نے فرمایا تھا لحمہ لحمی دمہ دمی، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا خون میرا خون، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ. کہ قرآن میں ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے حبیب، یہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے. ممنون. یہ میرے بھائی کہتے ہیں میں 300 کلومیٹر سے آیا ہوں، یہ مجلس سامنے سے سننے کے لیے. عزیزان گرامی، آپ کہیں سے بھی آئے ہو، ہم سب کا رشتہ ہے وہ رشتہ ولایت کا رشتہ. عزیزان گرامی، مجھ میں طاقت نہیں ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنا پورا خون جگر دے دیا آپ کی خدمت میں، جتنی طاقت تھی اس سے زیادہ طاقت دی ہے. ایسا ہے کہ ایک مرتبہ سب کے سب بیعت کرنے والے بیعت کر کے خوشی خوشی چلے گئے. جانے کی خوشی تھی، بیعت کی نہیں. لیکن کچھ لوگ رک گئے. جب سب چلے گئے نا تو ان میں سے پہلے نے رو کے کہا نام ہے سلمان، یا علی اب تک چھپ کے باہر ہو گئے، اب کھل کے باہر ہو گئے. دوسرے جناب ابو ذر، جناب مقداد، وقت میں میرے سامنے علم حضرت عباس موجود ہے. مجھ سے کہا بانی مجلس میں ہم حضرت عباس کا علم برآمد کرنا چاہتے ہیں. پوری رات کے آپ تھاکے ہوئے ہیں، 12 بج چکے ہیں، لیکن ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتا میری بہنیں بھی ساتھ آئے ہیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، آپ لوگ تنہا نہیں آئے، لیکن آپ لوگ یہاں بیٹھے تو نہیں رہ جائیں گے، اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے نا. لیکن ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، کربلا کے بعد خاک ہی ان کا مقدر بنی، مسلسل سختیاں برداشت کرتی رہی. بس بیٹھا کہ نہ سنیے گا. ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. جب آپ زیادہ روتے ہیں تو آپ کو تازیانے تو نہیں مارے جاتے، لیکن مولا عباس کی بہنوں کو زیادہ رونے کے تازیانے مارے جاتے. مجھے بتایا ہے کہ یہاں لوگ زیادہ سخت مسائل برداشت نہیں کر پاتے. میں سب جملے نہیں پڑھوں گا، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. آئیں ذرا میں چند جملے پڑھوں. جناب عباس کا پرسہ جناب سیدہ کو بھی دینا ہے اور جناب ام البنین کو بھی پرسہ پیش کرنا. جب مدینے میں خبر آئی نا، جناب ام البنین کے کانوں میں آواز پڑی بشیر ابن جزلم. ایک مرتبہ منبر پہ آیا، اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. یثرب والو اب یہ شہر جینے لائق نہیں رہا.
نواسہ رسول حسین مارے گئے. یہ جملہ سننا تھا جناب ام البنین توڑنے لگی. بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا. بی بی نے فوراً سر پہ برقع لیا, ہاتھ میں عصا لیا, اپنے پوتے فضل کو آواز دی, مجھے فوراً مسجد نبوی لے چلے. بی بی مسجد میں آئے, سوال کیا, بشیر یہ کون سا حسین مارا ہے؟ بشیر کو نہیں پتا کہ بی بی کون ہے کیونکہ بی بی برقعے میں تھی. بشیر نے کہا, بی بی آپ کو نہیں معلوم, نواسہ رسول حسین, علی کا لال حسین, زہرا کے دل کا چین حسین. یہ جملہ سننا تھا. جناب ام البنین نے ایک مرتبہ کہا, بشیر میں کیسے مان لوں, عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے. بشیر نے کہا, نہیں بی بی آپ نے غلط سنا, پہلے عباس مارے گئے تھے, بعد میں حسین مارے گئے. ایک مرتبہ جناب ام البنین نے ایک اور سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں, علی کا شیر بیٹا, عباس جنگ نہ کر سکا. کہا, بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے. جناب ام البنین نے ایک مرتبہ آواز بلند کی, کہا, اے بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا, بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکا کرتا تھا. میں کیسے مان لوں, عباس گرز کو نہ روک سکا. ایک مرتبہ بشیر نے بڑے ادب سے کہا, بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے. جناب ام البنین نے سنا بازو نہیں تھے, بی بی زمین پہ گر گئی, بلند آواز سے رونے لگی, کہنے لگی, واہ عباسا, برداشت کر پائیں گے تو بہت رہا. میرے بھائی نے صرف مصائب سنے ہیں, دیکھا کچھ نہیں ہے. میں ایک سوال کروں جناب ام البنین, جناب زینب کبریٰ نے نیزوں پہ سر بلند دیکھے تھے. بس بھائی میں بھی زیادہ تفصیل سے نہیں کہوں گا. جناب ام البنین رونے لگے بلند آواز سے. بشیر نے کہا, بھی اس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا. جناب ام البنین نے کہا, بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, اور اگر کسی کے ہاتھ قلم ہو گئے روکے میرے بھائی کو. بس میں 2 جملے پڑھ کے تمام کر رہا. اب میرا کوئی بھائی برداشت نہیں کر پا رہا. آخری جملے اب سب میری طرف دیکھیے گا, سب کی توجہ میری طرف ہو. جب جناب عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے نا, تو ایک مرتبہ لوگ قریب سے تیر مارنے لگے. پورے سینے میں تیر تھے. کربلا میں تیر چلایا, آنکھ میں لگا. جب آنکھ میں تیر لگے گا تو انسان ہاتھ سے نکالتا ہے, اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو, مولا نے سر کو جھکایا, گھٹنوں سے تیر کو پکڑا, آواز دی, مولا میری مدد کو آئیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مادر حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. مادی سنگت عید سفید حسین کربلائی عزاداری سید الشہداء سب مل کر پڑھیں, یا حسین, یا حسین.
یا حسین